الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. عن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. دو حدیثیں پڑھی، ایک ترمذی کی ہے، دوسری بھی ترمذی میں ہے. دونوں حدیثیں ترمذی میں ہیں. پہلی حدیث سنن ترمذی کی 1650، حدیث نمبر 1650. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی کی گھاٹی سے ہوا. اس میں ایک چھوٹا میٹھے پانی کا چشمہ تھا. تو انہوں نے اس سے پیا ہوگا، پانی پیا ہوگا، تو وہ ان کو بہت پسند آیا چشمہ. تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں اور اس گھاٹی کے اندر قیام کروں اور اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، اور یہاں میٹھا پانی بھی ہے، میٹھا پانی پیوں گا، ہو سکتا ہے کچھ پھل وغیرہ بھی اگے ہوئے ہوں آس پاس، تو ان سے اپنا گزر بسر کر لوں گا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا. تو انہوں نے یہ سوچا اور پھر کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں. پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا کہ اس طرح ایک گھاٹی ہے، اس میں میٹھا پانی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی کے اندر اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہوں. پانی بھی ہے، وضو بھی کر سکتا ہوں، نہا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، پھل فروٹ بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ کر لوں گا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
فقال لا تفعل، یہ کام نہیں کرو. فإن مقام أحدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته 70 عاما، کہ تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا 70 سال کی نماز سے افضل ہے جو تم گھر میں پڑھو گے. 70 سال کی نماز سے افضل ہے جو تم گھر میں پڑھو گے. اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت میں جگہ دے؟ اللہ کے راستے میں لڑو. اغزو فی سبیل اللہ، یہ گھاٹی میں ٹھہرنے والا کام نہیں کرو. گھاٹی میں ٹھہر کر عبادت میں لگ جاؤ، ہاں، ہر وقت نماز پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تسبیحات کر رہے ہو، درود شریف کر رہے ہو اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو، ہر وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر. لیکن یہ کام نہیں کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں لڑو. کیونکہ اللہ کے راستے میں لڑنا فوا کا ناقتن، 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کے وقفے کے برابر. جتنے اتنا عرصہ بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. وجبت لہ الجنہ. 2 مرتبہ دودھ دوہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب دودھ نکالتا ہے گوالا، ٹھیک ہے، تو پہلے یا تو بچہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ چھوڑتا ہے. بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ وہ چھوڑتی ہے ماں اس کی، ٹھیک ہے نا، وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، پھر بچے کو ہٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد دودھ نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا سا جو وقفہ ہوتا ہے 2 دوہنے کے درمیان میں، 2 دودھ نکالنے کے درمیان، کتنا معمولی سا وقفہ ہوتا ہے. اگر اتنا سا وقفہ بھی اگر تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے تمہارے لیے جنت واجب ہوگی. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا 70 سال کی نماز سے افضل ہے جو تم گھر میں پڑھو گے. اب سوچو کہ یہ جو اللہ کے راستے کا جو لفظ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اللہ کے راستہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی راہ ہے، وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے. ہم جو ہیں روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. ہاں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں دین کا، فلاں دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے ہیں. لیکن یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کو نماز سے الگ ذکر فرمایا. اللہ کے راستہ میں تم کھڑے ہو گئے، ابھی قتال کی نوبت نہیں آئی، ابھی تم کھڑے ہو اللہ کے راستے، سمجھے نا. فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابھی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو، پتہ نہیں دشمن سامنے ہے نہیں ہے، بس کھڑے ہو اللہ کے راستے. صرف یہ کھڑا ہونا جو ہے نا اللہ کے راستے میں 70 سال کی نماز جو آدمی گھر میں پڑھے گا اس سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کے راستے کا جو لفظ ہے نا، اس کی جہاد کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کی اللہ کے راستے میں لڑنے کے ساتھ خصوصیت ہے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت پہ جگہ دے؟ اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. جو اللہ کے راستے میں اتنا بھی لڑے گا جتنا 2 دودھ نکالنے کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کا راستہ جو ہے نا وہ خصوصیت کے ساتھ دین کے اندر وہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ورنہ تو نماز کو بھی آدمی اللہ کا راستہ کہہ سکتا ہے، روزے کو بھی کہہ سکتا ہے، کسی کو دین سکھا رہا ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اصل جو ہے خصوصیت کے ساتھ وہ جہاد کے لیے
معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے راستے کا لفظ۔ تو یہ بات بھی سمجھو۔ پھر دوسری حدیث پڑھی، وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1663۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، للشہید عند اللہ ست خصال، کہ شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 انعامات ہیں، 6 خصال ہیں۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ، کہ پہلے ہی دفعے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شہید ہوا، اس کا خون کا جو نکلا زخم اور جو بھی ہے، پہلے ہی دفعے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ، اور وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ ابھی شہید ہوا ہے، سمجھے نا، اسی وقت اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو منکر نکیر کے سوال ہے اسے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ شہید سے سوالات نہیں ہوتے، جو بعد بھی قبر میں ہوتا ہے یا جہاں بھی ہوتا ہے دفن، چاہے سمندر میں دفن ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر شہید سے یہ سوالات نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ شہید سے یہ سوال نہیں ہوتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا کہ شہید سے یہ سوال نہیں ہوتے، فرمایا کفا ببارکۃ السیف علی راسہ، کہ تلوار کی چمک جو اس کے سر کے اوپر تھی وہ اس کے امتحان کے لیے کافی تھی۔ اس کا امتحان تو ہو چکا دنیا میں، اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں، تیروں کی بوچھار میں، بم بلاسٹ میں، گولیوں میں، میزائل میں، ہاں اس نے ڈال دیا اپنے آپ کو، اس کا امتحان ہو گیا۔ اب اس کا کیا امتحان ہے؟ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ڈال دیا، اپنی زندگی قربان کر دی، اب اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہے۔ بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کے دن جو ہولناک اور خوفناک حالات ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہاں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی نفسی اب نفسی کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ باقی تمام انبیاء کرام وہ بھی اللہ کے جلال، اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ پاک اس کو عظیم گھبراہٹ سے معمون رہے، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، اور 72 حور عین سے اس کا نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر، 72 حور عین یعنی جنت کی حور ہے، انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت آنکھوں والی، عین اس سے مراد خوبصورت آنکھوں والی، حور عین۔ اللہ پاک 72 حور عین سے اس کا نکاح کرے، اللہ، اور وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول کرے، یعنی جو مسلمان ہوں گے، کافر کرے تو کوئی شفاعت نہیں۔ تو 70
اس کے رشتہ داروں کے لیے اللہ پاک اس کی شفاعت قبول کرے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے شہید کے لیے۔ اور تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے تمام شہادت کے لیے بیتاب ہوتے تھے، شہادت کے لیے بیتاب ہوتے تھے۔ اور آج یہ حال ہے کہ اگر کوئی شہادت کے لیے دعا مانگے تو لوگ آمین کہنے پر گھبراتے ہیں، کہیں دعا قبول نہ ہو۔ ہاں یا اللہ تو میں شہادت کی مدد پر سارے یار سوچ رہا ہوں آمین کہوں نہیں کہوں، اس کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ کہ قبول ہی ہو جائے۔ آج یہ حالات ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو دو حدیثیں میں نے پڑھی، ٹھیک ہے، ایک ترمذی کی، دونوں ترمذی میں ہے، ایک حدیث نمبر 1650 ہے، ایک حدیث نمبر 1663 ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کا گزر ایک گھاٹی پر ہوتا ہے، اس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ ہے، تو ان کو بہت پسند آتی ہے یہ جگہ، میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے۔ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام کروں، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، لوگوں کے جھمیلے سے، لوگوں کی جھنجھاہٹ سے دور ہو جاؤں۔ چشمہ بھی ہے، وضو بھی کر سکتا ہوں، غسل بھی کر سکتا ہوں، پانی پینے کے لیے بھی میٹھا پانی چشمے کا ہے، اور ہو سکتا ہے آس پاس کچھ پھل فروٹ وغیرہ بھی ہوں گزارا بسارا کرنے کے لیے۔ بولا چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کام نہیں کرو، ایسا کام نہیں کرو۔ تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 70 سال تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو اس سے افضل ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت میں جگہ دے؟ اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے دو دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے وقفے کے برابر بھی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کتنی بڑی، ہاں اب نماز پڑھنا کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ لوگ بولتے ہیں جب کوئی جہاد کی بات کرتے ہیں آج کل سب کے پاس بہانے ہیں، ہاں نام نیاد مولویوں کے پاس بھی بڑے بڑے بہانے ہیں۔ ہاں ہم بھی تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہم مدرسے کا کام کریں، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں ہم جو ہے روزی کماتے ہیں اپنے بچوں کی، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں ہم گشت کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راستہ کچھ اور قرار دے رہے ہیں نماز کے علاوہ۔ 70 سال تک تم نماز پڑھو مگر اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کے برابر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے کا جو لفظ ہے دین میں وہ خصوصیت کے لیے، جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو یہ سارے کام بھی اللہ کی رضا کے، ٹھیک ہے نا۔ مگر جب اللہ کا راستہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد دین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑو، تم وہاں پر گھاٹی میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت میں ہر وقت نفلیں پڑھ رہے ہوگے، ذکر کر رہے ہوگے، تسبیحات کر رہے ہوگے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، اس میں تم لگے ہوگے، لیکن تمہارا صرف اتنا جہاد کرنا جتنا دو دودھ دونے کے درمیان کا وقفہ ہوگا۔ ہاں جانور کو چھوڑا، بچے کو، اس نے دودھ پیا، دودھ اتر آیا، پھر اس کو ہٹایا، اب دودھ نکالا، اس کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ اتنا معمولی سا وقفہ۔ اتنا وقفہ بھی تم اگر اللہ کے راستے میں لڑو گے جنت واجب ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ ہمارا کام مکے میں رہ کر طواف کرتے رہنا نہیں ہے، ہمارا کام مکے میں رہ کر بار بار عمرہ کرتے رہنا نہیں ہے، ہمارا کام مکے میں رہ کر ہر سال حج کرنا نہیں ہے، ہمارا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس، ریاض الجنہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم تلوار لے کے نکل جائیں جہاد کے لیے۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں
کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ان کے وصال، ان کی موت کے بعد جہاد میں جا رہے ہیں، فتوحات کر رہے ہیں، شام فتح کر رہے ہیں، ایران فتح کر رہے ہیں، عراق فتح کر رہے ہیں، افغانستان فتح کر رہے ہیں، سندھ فتح کر رہے ہیں، اور مصر فتح کر رہے ہیں، اور فلسطین فتح کر رہے ہیں، اور افریقہ فتح کر رہے ہیں، فتوحات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اسلام قبول کرو، جزیہ دو ورنہ کتاب، اسلام قبول کرو، جزیہ دو ورنہ کتاب۔ اس کے لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو سمجھا دی تھی کہ یہ کام تم لوگوں کو نہیں کرنا ہے کہ اب تم مسجد الحرام میں بیٹھ جاؤ، میں پوری زندگی مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ آج کوئی بولے تو بولے کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ ہماری سوچ، یعنی لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے نا، لوگوں کی سوچ میں جہاد ہے ہی نہیں۔ آج کوئی بولے کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں آدمی اس نے 1 سال اعتکاف کیا، مسلسل وہیں رہتا ہے، ماشاء اللہ کتنا خوش نصیب، کتنا خوش نصیب۔ فلاں آدمی مسجد نبی میں اذان دیتا ہے، ماشاء اللہ کتنا خوش نصیب۔ حالانکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جہاد کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جب دور خلافت آیا، ان سے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن تھا، مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اللہ کے نبی کا مؤذن تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے محسن، انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن اب آپ کا زمانے خلافت آ گیا، اب میں جہاد میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں، جہاد میں چلے گا۔ اب بولو، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، اور شہید کی 6 انعام، اللہ اکبر، پہلے شروع سے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے، عذاب قبر سے، قبر کے سوالات سے پہلے ہی سے پاس ہے، پہلے ہی سے پاس، اور قیامت کی عظیم گھبراہٹ سے وہ مامون ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اس کے سر پر ایسا وقار کا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا ایک یاقوت دنیا مافیا سے ہو، اور 72 اور جنتی عورتوں سے، حورون عین سے اس کی شادی کرائی جائے گی، اور وہ 70 اپنے جو مسلمان رشتہ دار ہیں ان کی شفاعت کرے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ کوئی بھی جنتی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے۔ وہ بولے گا یا اللہ واپس بھیجو، وہ دیکھے گا شہید کا کتنا اعزاز ہے، کتنا اکرام ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ جب ان چیزوں کو دیکھے گا بولے گا یا اللہ بار بار ہو جائے یہ کام، بار بار تیرے راستے میں شہید ہو جائے۔ اور شہید وہ ہے جو اللہ کے لیے شہید ہو، جو وطن کے لیے شہید ہو، زمین کے لیے شہید ہو، اپنے گاؤں کے لیے شہید ہو، اپنی قوم کے لیے شہید ہو، وہ شہید ہے۔ ویسے تو ہندوستانی فوج بھی اپنے لوگوں کو شہید کی تھی نا، ہاں ہمارے بندے شہید ہو گئے، انہوں نے بھی یہ مسلمانوں سے سیکھ لیا ہے لفظ شہید، وہ بھی بولتے ہیں شہید ہو گئے، ہاں۔ اور انگریز کو کیا بولتے ہیں؟ مارٹرڈ ہو گیا، ہاں۔ مارٹرڈ یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان کو دینا۔ اے بچے بیٹھ جا، کہنا دا ٹوپی واچا ہوا، ٹوپی اس کو پہنا ہے، ہاں۔ تو لوگوں نے یہ سارے، اور ابھی میں صلیبی جنگوں کے بارے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی کس طرح جو ہے اپنے دین مذہب کے لیے لڑتے تھے، نصرانی لوگ آج بھی لڑتے ہیں، سمجھے نا، آج بولتے نہیں ہے زیادہ مگر ہے وہی ذہنیت ہے، وہی چیز ہے، سمجھے نا، کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا یہ دشمن ہے، ہاں یہ یاجوج ماجوج ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں ان میں سے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا ذکر بائبل کے اندر بھی ہے، بائبل جو یہ لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، سمجھے نا، یہ بولتے ہیں یہ مسلمان یاجوج ماجوج، لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھے نا۔ تو یہ لوگ سارے، مگر ہمارا تو حقیقی معاملہ ہے یار، ہمارا تو معاملہ حقیقی ہے، مگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایسے فضائل بیان کیے، اللہ پاک نے قرآن میں جہاد کے ایسے فضائل اتارے، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہی کام ہے، اصل کام یہی ہے،
یہ کام نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہا، 5 نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ہاں جو دوسرے جو نوافل ہے اس کا اہتمام کیا، باقی اب جہاد میں لوگ، جہاد میں لوگ، اللہ کے راستے میں لوگ، کیونکہ جہاد سے تم نماز کو زندہ کرو گے۔ ہاں نماز تم اکیلے پڑھو گے، ہاں اکیلے آئے جماعت سے نماز پڑھی، انفرادی، ہاں یہ تمہاری نماز ہے، تم نے جماعت سے پڑھی، اس کے بعد سنتیں پڑھی، نفل، یہ تمہارا اپنا عمل ہے، اس سے ماحول پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر جہاد کے ذریعے سے نماز عالم کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاد کرو گے تو اسلامی نظام قائم ہوگا، کفر کا نظام ختم ہوگا، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے فوجی نظام ہو، چاہے بادشاہی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، کمیونسٹ ہو، کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، مارشل لا ہو، کوئی بھی نظام ہو ختم ہوگا، مونارکی ہو، بادشاہی نظام ہو، اور اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، قرآن و حدیث۔ اب نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، تو سب نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نماز زندہ ہو گئی۔ ہاں تم روزہ رکھو گے تمہارا اپنا عمل ہے، مگر جہاد کرو گے تو روزہ زندہ ہو جائے گا۔ ہاں آج تم روزہ رکھتے ہو اور باہر نکلتے ہو تو یہ جو چنچی والے ہوتے ہیں ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، گٹکا کھا کے چنچی چلا رہے ہیں، ایسے بے شرم، خبیث، اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو مارنے والا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو رمضان میں دن دہاڑے کھا رہے ہیں، ایسی زبردست گستاخی کر رہے ہیں۔ فروٹ والے فروٹ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے، اور دیہڑی والے جو مزدور ہوتے ہیں وہ سارے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کام کرے وہ ان کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ میں بولا بھائی ان کو پانی کیوں دے رہے؟ تو رمضان ہے، روزہ، خود وہ روزے سے ہوگا مگر مزدوروں کو پانی دے دے گا، تو بھی گنہگار، تو ان کو پانی دے رہے، یہ پانی مانگے ان کو اسی وقت دھلائی کر، مگر جب جہاد کرو گے تو روزہ زندہ ہو جائے، پھر کسی کو نہیں روکو گے کہ گٹکا منہ میں لگائے بیٹھا ہو رمضان کا، یا پانی پی رہا ہے یا فروٹ کھا رہا ہے، روزہ زندہ ہو جائے گا۔ تم زکوٰۃ دو گے تمہارا اپنا عمل ہے، جب جہاد کرو گے پھر زکوٰۃ زندہ ہو جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ ایک رسی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتا تھا وہ اگر مجھے نہیں دے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کو زندہ کیا، یہ نہیں کہ بس میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ نہیں دے رہے، اللہ ان کا معاملہ ہے۔ آج کل کیا لوگ، ارے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے، بھائی اللہ نے تم پر فرض کیا، لڑو، میرے دین کے لیے لڑو، کیسی بے شرمی ہے۔ تو جہاد کے ذریعے دین زندہ ہوتا ہے، دین نافذ ہوتا ہے، دین قائم ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے گشت کی جماعتیں میں آج کے لیے ارے یار وہاں پر بہت فساد ہے، گشت کی جماعتیں بھیجو، 50 جماعتیں وہاں تشکیل کرو، تم 50 نہیں تم 50 لاکھ تشکیل کر دو، اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا۔ 50 لاکھ تم تشکیل کر دو، اس طرح اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر اللہ کا دین قائم ہوتا تو آج تک ہو چکا ہوتا۔ کتنا گشت ہو رہا ہے، ہاں گشت ہر ہفتے گشت ہوتا ہے، دیکھا ایک محلے میں دین کا، بھائی لوگ تھوڑی، لوگ کے اوپر جب تک ڈنڈا نہیں آئے گا، جب تک ان پر ڈنڈا نہیں آئے گا، اتھارٹی نہیں آئے گی، تب تک لوگ سیدھے نہیں چلتے۔ ہاں باپ اپنے بیٹے کو سیدھا نہیں کر سکتا ہے آج، اس کے لیے بھی اس کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے نا، کہ نہیں تم گھیرو کو کیسے کرو گے سیدھا۔ جب جہاد ہوگا پھر اسلامی پولیس ہوگی، اسلامی رینجر ہوں گے، جب وہ نکلیں گے گشت کریں گے کلاشن کوف کے ساتھ، کون ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر کسی کے باپ کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ باہر بیٹھا ہو نماز کے وقت، سمجھے نا۔ اس طرح ہوتا ہے دین کا نظام کا۔ ایسے تم 50 کروڑ جماعتیں بھیجو عالم کے اندر، کچھ نہیں، دین کبھی زندہ ہوگا ہی نہیں ہو سکتا۔ بھیک مانگو گے، آ جاؤ مسجد میں، ہاں بھائی امیر صاحب جاؤ یار ہم آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، وہ زندگی بھر نہیں آتا، سمجھے نا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ،
ہاں بیچارے جا جا کے منتیں کرتے، پھر بھی ان کی کوئی نہیں سنتا، ہاں اور بولتے ہیں ان کو تھپڑ ہی مار دیتا ہے کوئی بریلوی، کوئی مشرک، ماشاء اللہ بھائی صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر دیا، تھپڑ کھا کے آ گئے، ماشاء اللہ صحابہ کرام تو تھپڑ مارنے والے کو تیر مارتے تھے، تم نے کون سی سنت کو زندہ کیا ہے؟ انہوں نے تو اللہ کے دشمنوں کو تلوار سے کاٹا ہے، تم ایک تھپڑ مار کے آ رہے ہو، بولتے ہیں میں نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ کیسے سنت کو زندہ کیا؟ بےزتی کرا کے آئے ہو اپنی یاد، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں راستہ یہی، اسی میں کامیابی، سمجھے نا، ایک اس کا ایک جہاد میں کھڑا ہونا بھی 70 سال کی عبادت سے افضل، مغفرت اس میں، جنت اس میں، دنیا کی بھی ترقی اس میں، آخرت کی بھی ترقی اس میں، سمجھے نا۔ جہاد کرو گے اللہ پاک دنیا میں تم کو فتوحات، دنیا تم کو اتنی آ جائے گی، تم بولو گے او صدقہ خیرات دے کے نکلو گے، کوئی ہوگا نہیں لینے والا، میرے پاس تو ہے، اللہ نے دیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا نا، پہلے پتھر پہ پتھر باندھے، پہلے پتھر باندھ کے جہاد کیا پیٹوں پہ، پھر ایک وقت آیا کہ صدقہ لے کر گھومتے تھے، کوئی صدقہ لے، اتنی اللہ پاک نے دنیا، فتوحات پہ فتوحات، ہاں کیسر و کسرا کے خزانے آ رہے ہیں بھائی، کیسر و کسرا کے خزانے، اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، ہاں مسجد خالی ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے، سمجھے نا۔ اگر 5 وقت نہیں، تم جہاد کیا کرو گے یار؟ نماز نہیں پڑھ سکتے 5 وقت، پھر جہاد تو بہت بڑا کام ہے، جہاد آسان نہیں ہے یہ، ہاں ارادہ ہے، حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے، جب وقت بولو چل بھائی تیرے کو ساتھ دے کے جا رہا ہوں، چھپ جاتے ہیں بھائی، غائب ہو جاتے ہیں، یہ جہاد بہت مشکل چیز ہے، سمجھے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، ہاں جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر انشاءاللہ ایمان آئے گا، جہاد کریں گے انشاءاللہ، ہاں اور اپنے چہروں پر داڑھی رکھو، پوری داڑھی رکھو، ہاں یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں یا انگریزی داڑیاں نہیں، پوری داڑھی رکھو، کم سے کم 1 مشت ہونا چاہیے، ہاں کم سے کم 1 مشت ہماری داڑھی ہونی چاہیے، ہاں داڑھی کو سجاؤ، جب داڑھی آئے گی تو انشاءاللہ اور گناہوں سے بچو گے، اپنی شکل دیکھو گے، داڑھی بھی ہے، سفید بال بھی آ گئے، اب تو اللہ سے ڈروں یار، اب تو کچھ کروں کہ نہیں، ہاں ورنہ داڑھی نہیں ہوگی تو ایسے ہی بے شرم بے حیا رہو، سمجھ آ رہا ہے؟ تو داڑھی کو سجاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، کون تیار ہے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا